بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. چینل IMU پر خوش آمدید. فنا نظامی کا شعر پیش خدمت ہے. زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے جس حصے میں انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اب بس ساری چیلنجز، سارے ٹارگٹس کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ آرام کرے، وہاں اسے اس کی تھکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دوبارہ سے کمر بستہ ہونے کا حوصلہ نہیں بچتا پھر اس میں. اس لیے خود کو مسلسل جد و جہد پر آمادہ رکھیے. میرا مشورہ ہے کہ کامیاب لوگوں کے بارے میں سنیے، پڑھیے، ان کو آئیڈیلائز کیجیے. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ کس نے کہا تھا، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج آپ جن لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے کل خود ان جیسے بن جائیں گے. میرا آج کا ولاگ میلیٹا گروپ کے حوالے سے ہے. ناظرین، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایک کمپنی جسے میلیٹا گروپ کہا جاتا ہے سالانہ $2.5 بلین سے زیادہ کا منافع کماتی ہے. ہزاروں ملازمین اس کمپنی میں کام کرتے ہیں. ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کمپنی کی بنیاد ایک گھریلو خاتون نے رکھی تھی جو اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی. گھر کے کام کاج کرتی تھی اور شوق سے کافی پیتی تھی. اس جرمن عورت کا نام میلیٹا بینڈس تھا. میلیٹا کو کافی پسند تھی، لیکن اس کا سخت کڑوا ذائقہ اور آخر میں گٹلیوں کا بچ جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. چنانچہ گھر پر موجود چیزوں سے کافی فلٹر بنانے کے کئی ناکام تجربے کیے، لیکن ناکامی کے ڈر سے ہمت نہیں ہاری اور راہ عمل میں جہد مسلسل کو اپنا شعار بنائے رکھا. ایک دن میلیٹا نے اپنے ایک بچے کے اسکول کے نوٹ بک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے پرانے ٹین کے ڈبے میں ڈال دیا جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کافی ڈالی اور اس پر گرم پانی ڈالا اور کافی کاغذ کے ذریعے براہ راست کپ میں ٹپکتی رہی. یہ مایا حالت میں بغیر گٹھلیوں کی تھی اور کڑوی بھی کم تھی. میلیٹا نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی دوستوں کو اپنی ایجاد کے بارے میں بتایا. سب نے سراہا اور کمپنی بنانے کا مشورہ دیا. میلیٹا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر 1908 میں ڈریسڈن بزنس آفس میں فلٹرز کی تیاری اور فروخت کے لیے کمپنی بنائی. 1909 میں میلیٹا نے لیپزگ میلے میں 1000 سے زائد فلٹرز فروخت کیے. یکے بعد دیگرے 2 جنگ عظیم نے جرمنی کو جو نقصان پہنچایا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. 1942 میں ایڈولف ہٹلر نے انہیں کافی فلٹرز کی پیداوار سے روک دیا. نازی حکومت نے میلیٹا کو ایک قومی سوشلسٹ پلان کے طور پر ہٹلر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جنگی اشیاء تیار کرنے اور فوجی سامان مہیا کرنے پر مجبور کر دیا. ناظرین، ہٹلر کی موت اور جنگ کے خاتمے کے بعد 1947 میں میلیٹا نے دوبارہ سے کافی فلٹر بنانا شروع کر دیا. میلیٹا نے اپنے مسلسل جد و جہد سے نہ صرف کمپنی کو جلد ہی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے عمل سے سکھایا کہ گر کر کیسے اٹھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب 3 سال بعد یعنی 1950 عیسوی میں میلیٹا کی وفات ہوئی تو اس کے بچوں نے کمپنی کو آگے بڑھایا اور آج میلیٹا گروپ کا شمار جرمنی کی مشہور کمپنیوں میں ہوتا ہے. بے شک میلیٹا ایک عظیم عورت تھیں. اگر آج یہ زندہ ہوتیں تو میں تمام گھریلو خاتون کی طرف سے انہیں سرخ سلام پیش کرتی. آخر میں ایک فلمی گیت کے چند بول پیش خدمت ہیں. محنت میں جو ڈوبے رہتے ہیں چہرہ ہے سدا ہنستا ان کا، محنت میں جو ڈوبے رہتے ہیں چہرہ ہے سدا ہنستا ان کا، کانٹوں کو جو روند کے چلتے ہیں منزل ان کی رستہ ان کا، بے درد جہاں سے حق اپنا محنت نے ہمیشہ چھینا ہے، بے درد جہاں سے حق اپنا محنت نے ہمیشہ چھینا ہے، جہاں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی تمہیں اس گلشن میں جینا ہے. محنت کو اپنا شعار بنائیے، حق چھیننے کا حوصلہ خود بخود پیدا ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، مخلص رہیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.